لکھنے میں آسانی ہوگی. تو فیثاغورث کی جو پیدائش ہے وہ تقریباً 570 حضرت عیسیٰ کی ولادت سے تقریباً 70 سال پہلے، 570 سال پہلے، یعنی تقریباً 600 سال کا عرصہ ہے اس کی پیدائش میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش. اور یہ پیدا ہوا ہے آیونیا میں. یہ آیونیا کا باشندہ تھا. اس کا تذکرہ پہلے بھی آیا ہے، اور اس کو اردو میں میرا خیال ہے اوینیا لکھتے ہیں، اردو اور فارسی میں، اور عربی جدید عربی میں کم از کم اوینیا. یہ جو اوینیا ہے یہ آج کل جو ترکی کے مغربی ساحل پہ ایک علاقہ تھا. تو کہتے ہیں کہ آج کل جو ترکی کا شہر ازمیر، اس کے جنوبی طرف جو ساحلی علاقہ ہے وہاں یہ تھا آیونیا. تو یہ جو آج کل یونان ہے اس کا باشندہ نہیں تھا، بلکہ ایشیا، جس کو کہتے ہیں ایشیا مائنر انگریزی میں، اور اردو میں اور فارسی میں ایشیائے کوچک کہتے ہیں. ایشیائے کوچک، ایشیا مائنر، چھوٹا ایشیا. تو اس لحاظ سے یہ ایشیائی باشندہ ہے. اور ان علاقوں کے جو ہے عراق اور ایران، عراق قدیم عراق، اور جس کو بابل کہتے ہیں، اور فارس سے قریبی روابط تھے، تجارتی بھی اور ثقافتی بھی. اس لیے اس کے افکار میں جو ہے یعنی فارسی اور عراقی اور مصری افکار کا پرتو ملتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ وہ جب اپنی جوانی میں اس نے عراق اور یعنی بابل اور مصر کا سفر کیا تھا، تو اس کے افکار میں جو ہے ان علاقوں میں جو انسانی علم اس وقت موجود تھا، یا ان کی تہذیبی روایات جو تھیں، اس سے بھی وہ واقف تھا. ٹھیک ہے جی. تو اس لحاظ سے مطلب اس میں ایشیائی فکر کا بھی اثر ہے. تو مطلب یہ عموماً ہمارے بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ یعنی انگریزی تاریخوں میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ یونان جو ہے وہ سب سے پہلے علم و حکمت کا گہوارہ تھا. اور یونان سے مراد وہ آج کا یورپی یونان لیتے ہیں، اور ان آیونینس کو بھی انہی میں مدھم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ یونانی تھے، کیونکہ یونانی بولتے تھے. تو وہ یونانی نہیں مانتے کہ وہ بولتے تھے، لیکن وہ کوئی یونانیت جو ہے ان کی کوئی ایتھنک چیز نہیں تھی، یعنی نسلی چیز نہیں تھی، نسلی یونانی نہیں تھے. اور یونانی کوئی نسل ہے بھی نہیں، وہ ایک زبان کا نام ہے بنیادی طور پہ، اور بعد میں ثقافت اور فلسفے کا نام ہو گیا. جس طرح عربوں کیا مطلب یہ کہ جو لوگ عربی زبان جن ممالک میں بولتے ہیں وہ سب کو عرب ہم کہتے ہیں، وہ سب لوگ جو ہے نسل عرب تو نہیں ہے. تو کہتے ہیں یونان سے آئے اور پھر مغرب، اور باقی سب لوگ جاتے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کم از کم کہ یہ اصل میں ایشیائی باشندے تھے. تو اگر یہ علم حکمت ہے بھی تو یہ مطلب ایشیا سے ہی آئی ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک اس میں کوئی زیادہ حکمت تو ہے ہی نہیں، واللہ اعلم. اچھا جی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ 40 سال کا تھا تو اس نے، اب جو اٹلی ہے، ذرا وہ میں اٹلی کا ملک تو نہیں تھا، مختلف یعنی شہر تھے اور راجواڑے تھے، وہاں ہجرت کی اٹلی کے علاقے تھے. اور اٹلی میں ہی اس کا انتقال ہوا، یعنی موجود ہے اٹلی کے علاقے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں میٹاپونٹون، اور ایک علاقہ ہے لوکینیا، وہاں اس کا انتقال ہوا 500 قبل مسیح. تو اس لحاظ سے اس کی عمر تقریباً 70 سال تھی جب وہ مرا ہے. تو لمبی عمر ہے خاص طور پہ قدیم زمانے کے اعتبار سے. اور تو اس لحاظ سے حضرت کے برعکس جو اس کا زمانہ بنتا ہے وہ زیادہ دقت یہ ہے کہ 570 سے 500 تک قبل مسیح. ٹھیک ہے جی. اور یہ حضرت نے کہا کہ وہ آیونیا میں، یعنی آیونیا کے شہر ساموس میں، حضرت نے اس کا نام کیا دیا ہے یہ یاد نہیں ہے مجھے، اردو میں سامیہ کا. تو سامیہ میں پیدا ہوا آیونیا کی کوئی یونان کہتے ہیں، گو کہ اردو میں اس کو ہم عربی میں یہ دیکھ لیجیے گا، تصحیح کر لیجیے گا، مجھے یاد نہیں ہے کس طرح لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہمارا اٹلی میں ہے، لیکن حضرت کے برعکس 399 میں نہیں، 500. حضرت نے ایک رینج دیا، لیکن وہ رینج بہت لمبی ہے، وہ یعنی دقیق رینج نہیں ہے. اس سے تو وہ اسی لیے مطلب اس کو سقراط کا استاد بنا دیا، حالانکہ مطلب سقراط سے بہت پہلے کا ہے. اوکے جی. اچھا جی. فیثاغورث کا زمانہ تقریباً 570 سے 500 قبل مسیح ہے. یہ حکیم، اب ہم اس کو حکیم تو نہیں مانتے، لیکن حضرت